الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم آیت 88 سے سورہ بنی اسرائیل کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے یہ بیان ہوا کہ اللہ کی یہ کتاب جب ان کے سامنے پیش کی جاتی ہے تو بجائے اس کے کہ اس کی قدر کریں، اس میں جو مضامین ہیں ان پر غور کریں، اسے تدبر کا موضوع بنائیں، یہ کبھی دائیں اور کبھی بائیں سے سوالات کر کے گریز و فرار کی راہیں تلاش کرتے ہیں۔ اسی ضمن میں ان کا یہ سوال نقل کیا تھا، یہ کہتے ہیں کہ قرآن پر تو پھر غور کرنے کے لیے ضروری ہے نا کہ ہمیں بتایا جائے کہ یہ جو دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ آسمان سے وحی کیا جاتا ہے، وحی کیا ہوتی ہے، ہماری سمجھ میں آنی چاہیے۔ ہمارے زمانے میں بھی بہت سی چیزیں لکھی گئی ہیں اور بعض اکابر اہل علم نے لکھی ہیں جس میں اس کو موضوع بنایا گیا ہے۔ قرآن مجید نے اس پر تنبیہ کی ہے کہ یہ انسان کے دائرہ علم سے باہر کی بات ہے۔ انسان وحی کو، اس کی حقیقت کو، اللہ تعالیٰ معاملہ کیسے کرتے ہیں، ان کی ذات و صفات کا کیا معاملہ ہے، اس کو اپنی گرفت میں کیسے لے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے سامنے ہزاروں لاکھوں مخلوقات بنائی ہیں جن کا دائرہ علم وہ بھی نہیں ہے جو انسان کا ہے، لیکن وہ اپنے اس دائرے کے اندر ہی اپنی جبلتوں کے تقاضے پورے کرتی ہیں۔ وہ اگر یہ خیال کریں کہ ان کو اس طرح کا علم مل جائے جو انسان کو دیا گیا ہے تو سوائے اس کے کیا ہے کہ حسرت اور مایوسی میں مبتلا رہیں۔ انسان کو بھی اپنے حدود علم سمجھنے چاہیے۔ اس کا علم اس کے حواس سے شروع ہوتا ہے، اس کے ظاہری حواس، اس کے باطنی حواس۔ اس کے لیے ذریعہ علم ہی یہی ہے۔ یہ حواس اس کا دائرہ علم متعین کر دیتے ہیں۔ ان کی طاقت بڑھائی جا سکتی ہے، ان کے متبادل نہیں تلاش کیے جا سکتے۔ اس سے چیزیں مشاہدے میں آتی ہیں، انسان دیکھتا ہے، سنتا ہے اور ان کی طاقت بڑھا کے بہت دور کی چیزیں دیکھ لیتا ہے، سن لیتا ہے، تاہم اس کے علم کی ابتدا یہیں سے ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک حادثہ اخلاقی بھی دیا ہے، حصے جمالیات بھی دی ہے اور اس کو عقل بھی دی ہے۔ وہ ایک عقلی وجود ہے، لہٰذا استنباط کرتا ہے اور استنباط کر کے جو کچھ اس کے مشاہدے میں آتا ہے اس کے کبھی لازمی نتائج نکال لیتا ہے، کبھی امکانی نتائج نکال لیتا ہے۔ اس کے علم کے حدود یہی ہیں، اس سے نہ وہ آگے جا سکتا ہے نہ اسے پیچھے رہنا چاہیے۔ اس کو اس طرح بیان کر دیا ہے کہ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ وہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ روح جس کا نفخ کیا جاتا ہے، جو لفظ بن جاتی ہے، جو نفس بن جاتی ہے، یہ اس کے دائرے کی چیز نہیں ہے۔ وہ اپنے دائرے کو پہچانے اور سب سے پہلے یہی علم حاصل کرے کہ اس کا دائرہ علم کیا ہے، کہاں تک ہے، اسے کیا جاننا ہے اور کیا جاننا اس کے لیے ممکن ہے۔ یہ تنبیہ کرنے کے بعد یہ بتایا کہ پیغمبر سے وہ سوال کرو جو پیغمبر کے دائرے کے۔ اگر تو اس نے جد و جہد کر کے یہ وحی حاصل کر لی ہے، اس کے لیے کوئی مراقبے کیے ہیں، تم نے کوئی طلب اس کی دیکھی ہے، تو وہ موصول ہو سکتا ہے۔
اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ ہم نے راہ چلتے اس کو کہا ہے کہ ہم نے تمہارا انتخاب کر لیا، اس سے ایک لمحہ پہلے اس کے ہاں نہ اس کی کوئی طلب تھی نہ اس کے کوئی آثار تھے، اور اب بھی صورتحال یہ ہے کہ ہم یہ سب دینے کے بعد جو سراسر ہماری رحمت ہے اس کو لے لیں تو وہ کوئی مددگار نہیں پا سکتا کہ دوبارہ اس کو حاصل کر لیں، اس کا دائرہ بھی طے ہے، وہ اپنے طور پر کسی مشق سے کسی ریاضت سے یہ چیز حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ بتا دیا کہ یہ تو پیغمبر کا ارادہ بھی نہیں ہے، کجا یہ کہ دوسرے انسانوں کے بارے میں یہ خیال کیا جائے کہ وہ فلاں اور فلاں طریقہ اختیار کر کے ملائے اعلیٰ تک رسائی حاصل کر لیں گے یا کوئی الہام پا لیں گے یا کوئی کشف حاصل کر لیں گے، یہ تو پیغمبر کا دائرہ بھی نہیں۔ تو اس وجہ سے عام لوگ ان کی کیا حیثیت ہے۔ اب یہ بتایا کہ تمہیں کس پہلو سے قرآن پر غور کرنا تھا، یعنی قرآن مجید کے بارے میں اگر یہ شبہ ہے کہ یہ آسمان کی وحی ہے یا نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے یا نہیں ہے، تو اس پہلو سے غور کرو کہ کیا یہ انسانی کلام ہو سکتا ہے۔ چنانچہ قرآن نے جگہ جگہ اسی طرح اپنے آپ کو پیش کیا، یعنی یہاں کیا ہے، وہی انسانی علم کا دائرہ، وہی کو ہم نہ دیکھ سکتے ہیں نہ اس کی حقیقت سمجھ سکتے ہیں، نہ وہ ہمارے دائرہ علم کی چیز ہے۔ قرآن کو ہم دیکھ سکتے ہیں، قرآن کو ہم پڑھ سکتے ہیں، قرآن میں جو چیزیں بیان ہوئی ہیں ان تک ہماری رسائی ہے، ان کو ہم سمجھ سکتے ہیں، وہ ہماری زبان میں ہے، ہم اس زبان سے واقف ہیں۔ یہ ساری چیزیں اسی دائرے میں آتی ہیں جہاں سے انسان کا علم شروع ہوتا ہے۔ تو توجہ دلائی ہے کہ ادھر سے قرآن مجید کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اس میں پھر میں نے بارہا یہ کہا بھی ہے اور اس کو لکھا بھی ہے کہ قرآن نے 3 چیزوں کو متعین کر کے بتا دیا ہے۔ ایک یہ کہ یہ جب صادر ہوا تو یہ دیکھو کہ اس کے پیچھے انسانی عمل ہے، انسانی عمل کس طرح ہوتا ہے۔ ہم جب کسی بڑے سے بڑے آدمی کو بھی، ظاہر ہے انسان سارے ایک جیسے نہیں ہیں، بڑا سائنسدان ہے، بڑا فلسفی ہے، بڑا حکیم ہے، یہی لوگ دنیا پر حکومت کرتے ہیں، ان کے اذہان پر حکومت کرتے ہیں۔ بڑے سے بڑے آدمی کو بھی اٹھا لیں، وہ ہمارے زمانے کا ہو یا ماضی کا، ارسطو، افلاطون ہو، آئنسٹائن ہو، شیکسپیئر ہو، غالب ہو، کسی کو اٹھا لیں، یہ دیکھیں کہ اس کے ہاں جو کچھ ظہور ہوا ہے کیا وہ صحیح و خطا، مشق و مزاولت، علم اور بے علمی کے مراحل سے گزرنے کے بعد ہوا ہے، یا اچانک ایک دن جیسے فوارہ نکل پڑتا ہے کہ علم صادر ہونا شروع ہو گیا ہے۔ کوئی استثناء نہیں ملے گا، سب کے ہاں یہی ہے، پیدا ہوئے، کچھ سیکھا، کچھ سمجھا، کوئی آراء قائم کیں، علم میں بھی ادب میں بھی کچھ مشق کی چیزیں سامنے آئیں، پست تھیں، بلند ہوئیں، مشق سے ان کو بہتر کیا، غلطی کی اس کو درست کیا۔ ایک لمبا عمل ہے جس سے گزرنے کے بعد اعلیٰ علم اور اعلیٰ ادب وجود میں آتا ہے۔ تو پہلی بات جس کی طرف توجہ دلائی ہے کہ یہ دیکھو، اور یہ دیکھنے میں ظاہر ہے اس وقت جو لوگ ہیں وہ سامنے ہیں، ایک چھوٹی سی بستی کے لوگ ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں باہر سے نہیں آئے ان سے ملاقات کرنے کے لیے، وہ ان کے درمیان پیدا ہوئے ہیں، انہوں نے وہیں مکے کے باہر ہی بکریاں چرائی ہیں، وہیں سے تجارت کے لیے نکلے ہیں، انہی کے قافلوں میں سفر کرتے رہے ہیں، ان کے معاملات ان کے سامنے ہوئے ہیں، نکاح ان کے سامنے ہوا ہے، زندگی کے نشیب و فراز سامنے گزرے ہیں۔ یہ کہا ہے کہ فقط لبثت فیکم عمرہ، یعنی میں کوئی اجنبی شخص نہیں ہوں، تمہارے درمیان 40 سال گزارے ہیں میں نے، کوئی صحیح و خطا کے مراحل، کوئی علم و بے علمی کے مراحل، کوئی مشق اور مزاولت کے مراحل، اس طرح کے کسی کلام کو صادر کرنے کے لیے کسی طلب کے مراحل، کوئی چیز کبھی ادنیٰ درجے میں دیکھی ہے؟ تو قرآن نے توجہ دلائی
کہ انسانی کلام کے لیے یہ سب ضروری ہے، یہاں اس کا کوئی شائبہ بھی نہیں دیکھو۔ دوسری بات یہ کہی ہے کہ انسان چونکہ صحیح و خطا ہی سے سیکھتا ہے، ٹرائل اور ایرر، اس لیے جب وہ برتر جگہ پر پہنچ جاتا ہے اس وقت بھی اس کا کلام نہ اپنے اسٹرکچر کے لحاظ سے، جس کو آپ صورت کہتے ہیں، اور نہ اس کی حقیقت کے لحاظ سے، اس میں جو علم بیان ہوتا ہے، کبھی تضادات سے پاک ہو سکتا ہے۔ اس میں چیزیں آخر دم تک اسی طرح نظر ثانی سے گزرتی رہتی، اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہاں کوتاہی ہو گئی، بات اس طرح بیان نہیں ہوئی جس طرح سے دونوں چیزوں کا ربط ہونا چاہیے تھا، اس میں خلا رہ گیا، یہ چلتا رہتا ہے۔ تو اس کو قرآن نے بیان کیا کہ لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر کبھی یہ بھی کسی انسان کا کلام ہوتا، 23 سال کے عرصے میں یہ تمہارے سامنے آیا ہے، اس میں بھی یہی چیز دیکھتے، یعنی ایک چیز آتی، پھر اس کی غلطی واضح ہوتی، پھر اس کو درست کیا جاتا، کہیں ترمیم کی جاتی، کہیں تغیر کیا جاتا، جیسے کہ بڑے سے بڑے شاعر، بڑے سے بڑے ادیب، بڑے سے بڑے فلسفی کے ہاں تم دیکھتے ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے کسی کے لیے۔ انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، بڑے سے بڑے آدمی کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیجئے، ورنہ اس پر خود واضح ہوتا رہتا ہے کہ جو کچھ میں نے لکھا تھا اس میں بھی یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، اس میں یہ پہلو ہے جس پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ اور پھر یہ کہ یہ تو معاملہ ہے کسی چیز کے بہتر کرنے کا، اس کے باہمی تضادات کو دور کرنے کا، اس کے ربط و نظام کو صحیح رکھنے کا، اس میں بھی خلا ہوتے ہیں۔ اور آخری اور تیسری چیز یہ بیان کی ہے کہ وہ غلطی سے پاک بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اپنے زمانے میں غلطی واضح نہ ہوئی ہو، لیکن 150 سال بھی نہیں گزریں گے کہ کہیں مثال کی غلطی، کہیں تاریخ کی غلطی، کہیں بیان کی غلطی سامنے آ جائے گی، اس سے بھی پاک نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تینوں چیزیں سامنے رکھ کے توجہ دلائی ہے کہ قرآن کو دیکھنا ہے تو اس زاویے سے دیکھو، اور اگر یہ تینوں چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی تو پھر جاؤ اور سب جمع ہو جاؤ۔ اگر یہ سب تم بھی کر سکتے ہو، یعنی ایسے ہی صحیح و خطا کے مراحل سے گزرے بغیر یہ سب کر سکتے ہو، ایسے لوگ جمع کر سکتے ہو تم بھی کہ جن کے ہاں کوئی شائبہ نہ ہو، پھر ان کو کہو کہ آ جاؤ، بیٹھ جاؤ، اور ان کی زبان سے قرآن جیسی کتاب صادر ہونی شروع ہو جائے۔ اگر تم بھی یہ کر سکتے ہو تو کر ڈالو۔ تو اس کو اس زاویے سے پھر یہاں بھی بیان کیا، یعنی وہی مضمون ہے، تم نے قرآن کی قدر نہیں پہچانی، اس نعمت کو تمہارے لیے تمہارے پروردگار نے نازل کیا، تم نے اس سے ہدایت حاصل کرنی تھی، اس کے بجائے ادھر ادھر کی باتیں کر کے گریز و فرار کے راستے تلاش کرنے لگ گئے، اور اس میں اس طرح کے سوالوں پر توجہ مرکوز کر لی کہ یہ وہی آتی کیسے ہے اور ہوتی کیا ہے، اس کی حقیقت تو سمجھ لو اور اپنے علم کے حدود بھی جان لو، لیکن اب ہم تم کو بتاتے ہیں کہ اگر اس قرآن کے بارے میں فیصلہ کرنا تھا تو کیسے کرنا تھا۔ تو ارشاد فرمایا کہ قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ پیچھے یہ کہا تھا کہ اگر ہم چاہیں تو جو کچھ ہم نے تمہاری طرف وحی کیا ہے وہ چھین کر لے جائیں، پھر اس کے لیے تم ہمارے مقابلے میں اپنا کوئی مددگار نہ پاؤ، مگر یہ صرف تمہارے پروردگار کی رحمت ہے کہ تم اس سے سرفراز ہوئے ہو۔ اس پر پچھلا مضمون ختم ہوا تھا۔ فرمایا حقیقت یہ ہے کہ اس کا فضل تمہارے اوپر بہت بڑا ہے۔ کہہ دو کہ اگر سارے انسان اور سارے جن اکٹھے ہو جائیں کہ ایسا قرآن بنا لائیں تو اس جیسا قرآن نہ لا سکیں گے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار بنیں۔ تو یہ اسی پہلو سے کہا ہے جس کی میں نے وضاحت کر دی کہ انسانی کلام جس طرح وجود میں آتا ہے اس کے یہ مراحل ہوا کرتے ہیں، وہ ایسا ہوتا ہے، اور اپنے کمال پر پہنچنے کے بعد بھی اپنے اندر یہ چیزیں رکھتا ہے۔ اس کو دوسری جگہ بیان کر دیا ہے
یہ بات قرآن نے ایک سے زیادہ مقامات پر کہی ہے، کہیں یہ کہ ایک سورہ، کہیں کہا ہے 10 صورتیں۔ تو یہاں پر پورے قرآن کے بارے میں کہا کہ سارے انسان اور سارے جن اکٹھے ہو جائے اور پھر وہ انہی معیارات پر کوئی کلام پیش کریں، اور وہ ہو بھی اس شان کا کہ دنیا کے بارے میں، علم کے بارے میں جو بڑے بڑے سوالات ہیں ان کو اس اعتماد سے زیر بحث لا رہا ہو، اس کے لفظ لفظ میں خدا بولتا نظر آئے۔ اس شان کی کوئی چیز تجربہ کر کے دیکھ لو، معلوم ہو جائے گا۔ تو اس پر میں نے لکھا ہے کہ یہ چیلنج اس لحاظ سے ہے کہ اپنی ہدایت، مضامین و مباحث اور اپنے اسلوب بیان اور طرز استدلال کے لحاظ سے قرآن جس شان کا کلام ہے، اس شان کی کوئی چیز تمام جن و انس مل کر بھی زور لگائیں تو کبھی پیش نہیں کر سکتے۔ چنانچہ یہ حقیقت ہے کہ پچھلے 1400 سال میں کوئی شخص کبھی اس کی جسارت نہیں کر سکا۔ یہ قرآن کا چیلنج ہے، اور کوئی ایک کتاب، کوئی ایک شخص بھی ایسا پیش نہیں کیا جا سکا جو اس طرح اس شان کی کتاب بھی پیش کر دے اور پھر اس میں وہ ساری خامیاں بھی نہ ہوں جو میں نے عرض کی، اس میں وہ سارے مراحل بھی نہ گزرے ہوں۔ اس طرح کی جتنی کوششیں کی گئی ہیں، بعض لوگوں نے کوشش کی اس کی، وہ سب قرآن کو سامنے رکھ کر اس کے اسلوب کی نقالی کی کوششیں، یعنی وہ مقابل کی کتاب پیش کرنے کی کوشش نہیں ہے۔ قرآن نے اپنی نقالی کا چیلنج نہیں دیا، وہ تو جب ایک چیز وجود میں آ جاتی ہے تو 4 جملے ہم بھی اس طرح کے بنا لیتے ہیں۔ قرآن مجید نے اس شان کی کتاب الگ سے پیش کرنے کا چیلنج دیا ہے، جس میں وہی صفات ہوں، جو اسی طرح وجود میں آئے، جس کا وہی پس منظر ہو، جو بجائے خود اعتراف عجز ہے، یعنی نقالی کی کوششیں خود بتا رہی ہیں کہ انسان اگر کچھ کر سکتا ہے تو یہی کر سکتا ہے کہ 2-4 آیتوں کی نقل پیش فرما دے۔ تاہم یہ کوششیں بھی سراسر ناکام ہوئیں اور ان کے کرنے والے مزے کا بن کر رہ گئے۔ تو یہ قرآن مجید نے اپنے مخاطبین کو توجہ دلائی کہ اس قرآن کو اس زاویے سے دیکھو، اس طرح سے اس کے بارے میں رائے قائم کرو۔ یہ کوئی دلچسپی کی چیز نہیں ہونی چاہیے کہ وہی کیسے آتی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کا انتخاب کیسے کرتے ہیں، وہ تمہارے دائرہ علم سے باہر کی چیزیں ہیں۔ ہدایت پانی ہے تو یہاں سے رجوع کرو۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے اس قرآن میں، یعنی اب یہ بتایا کہ ظاہر ہے کہ تم یہ تو نہیں کر سکو گے، لیکن اب ذرا اس کے مضامین پر غور کرو۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے طرح طرح سے ہر قسم کی حکمت کی باتیں بیان کی، یعنی اس قرآن کے بارے میں اس طرح کے احمقانہ خیالات رکھنے کی بجائے اس حکمت پر غور کرو جو اس میں بیان ہوئی ہے۔ یہ بتانا مقصود ہے کہ قرآن اپنے وجود میں، اپنے مضامین میں، اپنی حکمت میں خود اپنے وجود کے کہ وہ خدا کی کتاب ہے اتنے شواہد رکھتا ہے کہ ہر آیت اپنی جگہ ایک معجزہ ہے۔ تو اس پہلو سے غور کرو اس پر۔ اس میں ظاہر ہے کہ ریاض کی ضرورت ہوتی ہے کہ قرآن مجید اہل علم کے لیے تدبر کا موضوع بنے، وہ شب و روز اس کو سمجھیں۔ یہ حقیقت ہے کہ جن لوگوں نے پھر اوڑھنا بچھونا بنایا ہے ان کے لیے یہ ایک حیرت انگیز معجزہ ثابت ہوا، اور وہ ٹھیک بات نمایاں ہو کر سامنے آ گئی جو ایک موقع پر رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بیان کی گئی ہے کہ آپ نے فرمائی لا تنقضی عجائب، اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ یعنی وہی آیات جو ہم روزانہ پڑھتے ہیں، تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، کسی وقت موضوع بحث بن جائے، ان کے بارے میں کوئی سوال ہو جائے تو ایسے ایسے پہلو نمایاں ہونا شروع ہو جاتے ہیں جن کے بارے میں کبھی خیال بھی نہیں ہوا تھا۔ اور یہ تجربہ ہر اس شخص کو ہوتا ہے جس نے قرآن مجید کی زبان کو جانا ہے، اس کو سمجھا ہے، اور اس کے اندر اتر کر اس کے مباحث کو جاننے کی سعی کی ہے۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے طرح طرح سے ہر قسم کی حکمت کی باتیں بیان کی ہیں۔ من کل مثل، میں نے لکھا ہے کہ لفظ مثل اور امثال عربی محاورے میں علم و حکمت کی باتوں کے لیے بھی آتا ہے۔ یہ ہمارے ہاں تو یہ اس مفہوم میں استعمال نہیں ہوتا، اگرچہ جو حکمت کی باتیں
ہمارے محاورے بن جاتی ہیں اور عام طور پر ضرب الامثال کی شکل میں بیان ہوتی ہیں، حکمتی کی باتیں ہوتی ہیں، ان کے لیے ہم بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن عام استعمال میں اس طرح نہیں بولتے، عربی زبان میں عام ہے۔ لفظ مثل اور امثال عربی محاورے میں علم و حکمت کی باتوں کے لیے بھی آتا ہے۔ قرینہ دلیل ہے کہ یہاں یہ اسی مفہوم میں ہے، من کل مثل۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے طرح طرح سے ہر قسم کی حکمت کی باتیں بیان کی ہیں، اور پھر بہت حسرت سے فرمایا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كَفُورًا، لیکن یہ کس قدر بدقسمتی کی بات ہے کہ پھر بھی اکثر لوگ انکار کیے بغیر نہیں رہے، یعنی بجائے اس کے کہ وہ اس کو سمجھتے، مانتے، اس سے فائدہ اٹھاتے، اس سے اپنے لیے نور اور روشنی حاصل کرتے، انکار کیے بغیر نہیں رہے ہیں۔ اور کیا کیا انہوں نے؟ یعنی ظاہر ہے اس وقت کے سامنے مخاطبین ہیں، انہی کی مثال دی جائے گی کہ ان کے لیے یہ حکمت کی اتنی بڑی کتاب تھی، عرب کے بدو، کوئی پیچھے علم کی تاریخ نہیں ہے، اس میں یک بیک ایک شخص نے کھڑے ہو کر یہ حکمت ان کے سامنے پیش کر دی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ لپکتے، اس کی قدر کرتے، لیکن انکار کر دیا۔ اور دیکھیے انکار کرنے کے لیے کیا راہ اختیار کی۔ اس سے پیچھے بیان ہوا کہ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ معلوم ہوگا نا ہمیں کہ وہی آتی کیسے ہے، پھر دیکھیں گے۔ جب وہ بات نہیں بنی تو وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا وَتَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا۔ کیا شان کا کلام ہے۔ فرمایا کہ ماننے کی بجائے اور فائدہ اٹھانے کی بجائے انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم تمہاری بات نہ مانیں گے جب تک تم ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ نہ جاری کرو، یا تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کا کوئی باغ ہمارے سامنے پیدا نہ ہو جائے، پھر اس کے بیچ میں تم بہت سی نہریں نہ دوڑا دو، یا جیسا کہ تم کہتے ہو ہمارے اوپر ٹکڑے ٹکڑے آسمان نہ گرا دو، یا اللہ اور اس کے فرشتوں کو لا کر ہمارے سامنے کھڑا نہ کر دو، یا تمہارے پاس سونے کا کوئی گھر نہ ہو جائے، یا ہماری آنکھوں کے سامنے تم آسمان میں نہ چڑھ جاؤ، اور ہم تمہارے چڑھنے کو بھی ماننے کے نہیں ہیں جب تک تم وہاں سے ہم پر کوئی کتاب نہ اتارو جسے ہم پڑھیں۔ یہ جواب دیا، یہ کہتے ہیں، یعنی پہلے یہ کہ وہی کیسے آتی ہے، اور پھر یہ تو قرآن کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، وہ کتنی بڑی نعمت ہے، انہوں نے اس کی قدر نہیں پہچانی۔ اور جواب دیکھیے یہ سب کچھ نقل کرنے کے بعد کیا دیا، قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا، ان سے کہو پاک ہے میرا پروردگار، کیا میں ایک انسان کے سوا اور بھی کچھ ہوں جسے خدا نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ ان سے کہو کہ یہ مجھ سے کیا مطالبے کر رہے ہو، میں نے کوئی دعویٰ کیا تھا اس طرح کا کہ میں یہ کام کرنے کے لیے آیا ہوں؟ میں تو تمہاری طرح تمہارے ہی اندر کا ایک بشر ہوں، انسان ہوں، مجھے یہ پیغام دیا گیا میں پہنچا رہا ہوں، میں نے کوئی آ کے اس طرح کی جادوگری کے دعوے نہیں کیے تھے جو مجھ سے اس طرح کے مطالبات کر رہے ہو۔ فرمایا ان سے کہو پاک ہے میرا پروردگار۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ سبحان ربی میں نے لکھا ہے، یعنی اس سے پاک ہے کہ کسی انسان کو اس طرح کے اختیارات دے کر اپنی خدائی میں شریک کر، یعنی یہ تو پھر وہی کر سکتا ہے کہ جو یا خود خدا ہو یا خدائی میں شریک ہو جائے۔ تو جواب میں کہا کہ میں تو تمہاری طرح کا انسان ہوں، میرا انتخاب کیا گیا ہے تمہارے اندر سے، اور مجھے اس رحمت سے سرفراز کیا ہے، جیسے پیچھے بتایا کہ یہ ہمارا فضل اور ہماری عنایت ہے۔ تو یہی جواب دے دیا ان کو، اس طرح کی احمقانہ باتیں کرتے ہو تو کرتے رہو، اس کے نتائج بھی دیکھ لو گے، میں تو بس یہی ہوں، انسان کے سوا کچھ اور بھی ہوں جسے خدا نے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ بہت بلیغ جملہ ہے یہ، اس پر میں نے حاشیہ لکھا ہے، یہ ایک مختصر سا جملہ ہے، مگر اس قدر
بلیغ ہے کہ اس کی تعریف نہیں ہو سکتی۔ مطلب یہ ہے کہ میں نے خدا ہونے کا دعویٰ کب کیا ہے؟ میں نے کب تم سے کہا ہے کہ میں ہر چیز پر قدرت رکھتا ہوں؟ میں نے کب کہا ہے کہ زمین و آسمان میری مٹھی میں ہے اور میں ان میں جو تصرف چاہے کر سکتا ہوں؟ میں نے پہلے دن سے صرف اتنی بات کہی ہے کہ میں ایک انسان ہوں اور خدا نے مجھے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ مجھے بتاؤ کہ میری اس بات کا تمہارے ان مطالبات سے کیا تعلق ہے؟ یہ سب تو خدا کے کام ہے اور میں نے ایسا کوئی دعویٰ کبھی کیا ہی نہیں۔ تو یہ ساری بات جو ہے اس مختصر سے جملے کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ فرمایا یہ جواب دو ان کو۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا۔ اب دیکھیے وہاں پیچھے یہ بتایا تھا کہ نفسیاتی الجھنیں کیا پیدا ہو جاتی ہیں، انسان کے ہاں تعصبات کس طرح کام کرتے ہیں اور قبول حق میں کیسے رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ اب پھر جب یہ تبصرہ کیا تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ آخر انسان اس طرح حکمت پر توجہ کرنے، فلسفے پر توجہ کرنے، علم کو سمجھنے اور اس کو جس طرح کہ اس کا جائزہ لینا چاہیے اس طرح جائزہ لینے کی بجائے یہ گریز و فرار کے سوالات کیوں کرتا ہے؟ اس میں بھی بہت سے نفسیاتی عوامل کار فرما ہوتے ہیں۔ اس پر اب تبصرہ کیا ہے۔ جب ان کے پاس ہدایت آ گئی، یعنی اللہ کی ہدایت اپنے تمام دلائل و براہین کے ساتھ آ گئی، جب ان کے پاس ہدایت آ گئی تو ان لوگوں کے ایمان لانے میں یہی چیز رکاوٹ بن گئی ہے، یعنی جو جواب ہم نے دیا ہے اسی میں جو حقیقت بیان ہوئی ہے وہی رکاوٹ بن گئی ہے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ کیا اللہ نے ایک انسان کو رسول بنا کر بھیجا؟ یہ رکاوٹ بن گئی، یعنی یہ باور ہی نہیں کر پاتے کہ ان کے اندر سے کسی انسان کا انتخاب کر کے اس کو یہ منصب دیا جا سکتا ہے اور کوئی انسان بھی یہ شرف حاصل کر سکتا ہے۔ تو بار بار دیکھتے ہیں کہ ہماری طرح پیدا ہوئے، ہماری طرح بازاروں میں سودا سلف خریدنے جاتے ہیں، ہماری طرح بات کرتے ہیں اور اچانک اب یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ میں تو اللہ کا رسول ہوں۔ تو فرمایا کہ یہ نہیں سمجھ میں آتا ان کی، اور اسی وجہ سے دوسری جگہوں پر ہے اور یہاں بھی آگے اسی کا جواب دیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو پیغامبر بنا کے بھیجنا تھا، یعنی پہلے تو وہ اعتراض کیا وہی کیا ہے، اچھا اگر رسول ہو تو پھر یہ کارنامے کر کے دکھاؤ۔ جب اس پر بھی تبصرہ کر دیا تو اب یہ کہ بشر ہی کو رسول کیوں بنا کر بھیج دیا، کوئی فرشتہ آنا چاہیے تھا آسمان سے۔ دیکھیے اب اس پر تبصرہ کیا، ارشاد فرمایا قُل لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا۔ ان سے کہو کہ اگر زمین میں فرشتے ہوتے کہ اطمینان کے ساتھ چل پھر رہے ہوتے، یعنی فرشتوں کا آنا جانا تو رہتا ہے لیکن وہ زمین کے باشندے ہوتے، تمہاری طرح زمین پر وہ بسے ہوئے ہوتے، تو ہم آسمان سے ان پر کسی فرشتے ہی کو رسول بنا کر اتارتے تھے، پھر فرشتہ ہی آتا۔ لیکن زمین تو تمہیں دی گئی تھی، زمین کا اقتدار تمہارے سپرد کیا گیا ہے، زمین پر تم رہ رہے ہو، اس وجہ سے تمہارے اندر تمہاری ہدایت کے لیے انسان ہی آئے گا۔ اس پر میں نے لکھا ہے یعنی اسی طرح اطمینان کے ساتھ فرشتے چل پھر رہے ہوتے جس طرح انسان چل پھر رہے ہیں۔ یہ اس لیے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی تنفیذ کے لیے تو فرشتوں کا زمین پر آنا جانا رہتا ہی ہے لیکن وہ اس کے مستقل باشندے نہیں، تو اس وجہ سے یہ مطمئن ہو کر چل پھر رہے ہوتے کا اسلوب اختیار کیا۔ اگر زمین میں فرشتے ہوتے کہ اطمینان کے ساتھ چل پھر رہے ہوتے تو ہم آسمان سے ان پر کسی فرشتے ہی کو رسول بنا کر اتار دیتے، فرشتے ہی کو رسول بنا کر اتار دیتے تاکہ وہ حجاب باقی رہے جو امتحان کے لیے ضروری ہے۔ یعنی یہ کیوں ضروری ہے کہ فرشتوں کے لیے فرشتے رسول ہوں اور انسانوں کے لیے انسان اور جنوں کے لیے جن، کیوں ضروری ہے اس کی میں نے وضاحت کی ہے، تاکہ وہ حجاب باقی رہے جو امتحان کے لیے ضروری ہے۔ ورنہ اگر فرشتوں کے لیے انسان اور انسانوں کے لیے فرشتے آسمان سے اترتے اور انہیں خدا کا پیغام پہنچاتے تو امتحان کے لیے کیا باقی رہ جاتا؟ پھر تو حجاب اٹھ جاتا، پردے اٹھ جاتے، کچھ بھی باقی نہ رہتا۔
پھر مزید یہ کہ اپنے ابنائے نو کے لیے اسوہ اور نمونہ بھی وہی بن سکتے تھے۔ تو دونوں پہلوؤں سے یہی علم و عقل کا تقاضا ہے، یہی ہونا چاہیے تھا۔ قل کفیٰ باللہ شہیدا بینی و بینکم انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، کہہ دو کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے کافی ہے، اس میں شبہ نہیں کہ وہ اپنے بندوں کو جاننے والا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ ان کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ بتا دیا کہ اب اللہ ہی فیصلہ کرے گا اور اس کا فیصلہ صادر ہو جائے گا۔ اس کا مدعا یہ ہے کہ یعنی اس بات کی گواہی کے لیے اللہ ہی کافی ہے کہ جانتے بوجھتے محض ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے انکار کر رہے ہو یا تم پر فی الواقع بات ہی واضح نہیں ہوئی۔ اس کا فیصلہ اب ہو جائے گا، اور یہ فیصلہ یہاں بھی ہو جائے گا، آگے بھی ہو جائے گا۔ نئی بات سنتے تو یہ فیصلہ ہی ہے جس کا اب ہم کو بھی انتظار کرنا ہے، اور تم کو بھی، تم بھی کرو، ہم بھی کرتے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔